يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے، کائے کی مجبوری آ گئی؟ جب وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سر بسجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی. کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو. تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے. اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالو کیل بھی، میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی. میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں. بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے. عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر مرد کا یقین ہوتا ہے. لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے. کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ میرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی. تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے. اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی. اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں سے آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی. حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری. قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال. مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے. میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ. کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں. کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں.
कहती हो ना? फरमाया हाँ कहती हूँ कि ये तुझे छोड़ना पड़ेगा। कहने लगी छुड़ाने वाले कभी से मर गए, कभी से मर गए। देखो ईमान हो तो ऐसा हो। मैं तू तो कह लेते हैं ना, ओ जी मजबूरी के वक्त में बंदा मजबूर जो हो गया। ये सुमैया मजबूर नहीं, काफिरों की हुकूमत है, काफिरों का शहर है, काफिरों की बिरादरी है, सारा जहान कुफर से भरा हुआ है। एक 70 साल की बूढ़ी औरत अपने ईमान पर मजबूती के साथ जमी खड़ी है, धक्का दिया जाता है, उठ खड़ी होती है, अपने ईमान का सौदा नहीं करती। बिलाखिर अबू जहल कहने लगा मैं तुझे चीर कर टुकड़े कर दूंगा या बाद आ जा। हज़रत सुमैया कहने लगी और कमीने चला जा मेरी आंखों के सामने से, तू मुझसे ये उम्मीद ना रख, मेरी कमजोरी को ना देख, मेरे बुढ़ेपे को ना देख, मेरी ज़ईफ़ी और ना तवानी को ना देख, बल्कि मेरे ईमान को देख। ये मक्के के पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मेरे ईमान में राई के दाने के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता, नहीं ला सकता कोई फर्क। सुमैया के चीर कर टुकड़े तो कर दिए, मगर हज़रत सुमैया ने ईमान का सौदा ना किया। हर साल ये दिन आकर मुसलमानों को तौहीद बारी ताला का सबक पढ़ा जाता है, इशारों हमदर्दी और कुर्बानी का सबक अमोज दरस दे के जाती है ये ईद उल अज़हा बकरा ईद। हज़रत हाजरा के यहाँ से शैतान अपना समूह लेकर वापस हुआ कि यहाँ तो कोई बात ना बनी। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया कि ये भी बच्चा है, अगर रोना धोना शुरू कर दे तो कोई बात बनेगी। कहने लगा बेटा कहाँ चले? कि अब्बा के साथ जा रहा हूँ। कहीं लेके भी चले होंगे कि जी किसी दोस्त से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। उसने कहा ज़िबा करेंगे? उसने कहा बदबख्त आज तक किसी बाप ने अपने बच्चे को कभी ज़िबा किया? कि नहीं किया तो नहीं, फिर मजबूर हुआ। ये मजबूर है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही जवाब दिया, कमीने दफा हो जा, तू तो शैतान है, मुझे वर्गलाने आया है, मुझे फिसलाने के लिए आया, मुझे बहकाने के लिए आया। कहा मेरा मुकद्दर अल्लाह का नाम हो, मेरे गले पे छुरी चले, मैं इसके लिए बड़ा राजी हूं। मेरा मुकद्दर कहां? परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी मांगे और मुझे ज़िबा किया जाए। वहां से भी अपना समूह लेकर के वापस हुआ। हज़रत हाजरा ने भी कंकरियां फेंक के मारी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां फेंक के मारी, वहां से गायब हो गया। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा जरा अकल करो, होश करो, बूढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है, कितना खूबसूरत नूर नजर है, कितना हसीन लख्ते जिगर है, और 100 ऊंट कुर्बान कर दो, मगर बच्चे के गले पर छुरी नहीं चलाया करते। ये कोई दीनदारी नहीं, ये तो बहुत बुरा अमल है। ख्वाब की बात है, शायद आपकी समझ में ना आई हो, यूं ही अपने बच्चे को ज़ा कर बैठोगे और शैतान उंगली का इशारा करता है, देखो हसीन कितना है, खूबसूरत कितना है, और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में, जिसकी सूरत में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत होगी, वो कितना हसीन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी, शैतान मुझे बहकाने आया है, मेरा तमाम तर निजाम खराब करने आया है, कंकरियां फेंक के मारी, वहां से भी गायब हो गया। बड़ा परेशान है कि अब करूं क्या। अगर ये कुर्बानी वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये तो बड़ा देर पा रहेगा और लोग अपना मकाम बनाते चले जाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करके। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है, मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया और कुरान करीम ने जो बाप बेटे की प्यारी या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगती है और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अदबहु का फंजुर मादा तरा, और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। इधर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फैसला है, खुदावंद करीम ने तेरी कुर्बानी मांगी है, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा किया करो, ज्यादा सवाब है।
یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے، کر گزرے آپ۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے ہیں خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے، بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست کو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہیں، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکے، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے، فرمانے لگے، میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بیعت بھی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ کو باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہے دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی،
اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسی بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا؟ یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا۔ اے پروردگار و بے نیاز ذات، یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا۔ تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لختے جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، اور چھری خبردار، اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا زور سے چلاؤ۔ میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام، تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں۔ فرمایا، ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز، میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے، نظر بھی ملے، محبت بھی مچلے، ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو، میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے؟ امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں۔ فرمانے لگے، ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا، خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے، او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا، تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا، اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے، ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے، آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی، یہ جنت کا رہنے والا دمبا ہے، اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو۔ اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں، او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاڑی چلے گی، میرا کٹے بٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خدا بندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا، اے میرے خلیل، انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔